بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے کچھ خوبصورت واقعات بتائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہی ہستی ہیں جنہیں سید النساء اہل جنت اور سید النساء العالمین جیسے القابات عطا ہوئے۔ آپ واضح قطع اور شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت بعد سعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اسے مولود فاطمہ کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ آپ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آپ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازدواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جاتی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالا آخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لخت جگر سے بہت محبت و شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ازواج مطہرات سے بھی بی بی فاطمہ کا تعلق نہایت محبت بھرا تھا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔
ایک بار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا، حضور کو کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں حق تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، پھر ان کے والد۔ معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخر کار حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئیں۔ جزاک اللہ۔